یعنی رمضان کی ساری فضیلتیں حضور نے خود بیان فرمائی. یہ بھی بیان فرمایا کہ رمضان میں اللہ نفل کا ثواب فرض کے برابر دیتا ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو ایمان اور احتساب کی نیت سے اس ماہ مبارک میں قیام کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ بڑی فضیلت دے گا کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں. یہ ساری شانیں بیان کرنے کے بعد جو ایک جملہ حضور نے ہمارے ذہنوں میں چھوڑا ہے نا، جو ایک بات، اس کو سمجھیں، اس پر غور کریں. ساری عظمتیں بیان کرنے کے بعد محبوب فرماتے ہیں اگر تمہیں پتہ چل جائے نا، یعنی تمہیں بتا دیا ہے، سمجھا دیا ہے، لیکن ابھی بھی اس کی اتنی عظمتیں، اتنی بلندیاں، اتنی رفتیں ہیں کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے رمضان میں آ کر برکت ہے کتنی، عظمت ہے کتنی، اگر تمہیں پتہ چل جائے تو فرمایا تمہارا دل چاہے گا کہ سارا سال رمضان ہی رہے، کوئی اور مہینہ آئے نہ. صرف یہ آپ اس بات کو سمجھیں. ہمارے ہاں نا ایک تو فضیلت روز سنتے ہیں تو کچھ بعض اوقات اللہ معاف کرے کمزوری آ جاتی ہے. دوسرا یہ کہ چونکہ ہر چیز کمرشل ہو گئی ہے، ہر چیز، تو رمضان میں بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ کون سا نیا کاروبار کس طرح چلانا ہے اور کون سی چیز کتنی مہنگی کرنی ہے اور کس معاملے میں اب ذرا ہم نے تھوڑی سی تیزی دکھانی ہے. خدا کے بندو، یہ تو عبادت کا مہینہ ہے، تو اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے. آپ یہاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب مثلا کون سی چیز زیادہ بکے گی تو وہ میں پہلے سے سٹارٹ کر لوں گا تو کیا بنے گا، اور رمضان کو میں کیسے بیچ سکتا ہوں اور کیا خرید سکتا ہوں. جہاں آسانی کرنی چاہیے تھی وہاں بھی لوگ سمجھ سے بالا تر کام کرنا شروع کر دیتے. تو اس ماہ مقدس میں، اس ماہ نور و سرور میں تو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی تھی اور اللہ کے بندوں کو آسانی دینی تھی، لیکن لوگ توجہ نہیں کرتے، غور ہی نہیں کرتے. تیسری بات جو اس ماہ مقدس میں ہمیں بڑی سمجھنی چاہیے، ایک تو فضائل پر غور کرنا چاہیے، دوسرا اس کو کسی صورت بھی کمرشل نہیں بنانا چاہیے کہ اب بھلا میں اس میں کیا کما سکتا ہوں، کیا لے سکتا ہوں، کیا پرافٹ آ سکتا ہے. یہ معاملہ تھوڑا سا نا تکلیف کا باعث بنتا ہے. بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے کہ یار ہم ہر چیز کوئی اب اس طرح کا بنا لیں گے. تیسری بات بنیادی رمضان شریف میں جس سے پالنا پڑتا ہے اور جو سمجھنے کے لائق ہے، رمضان میں آخرت کی تیاری کرنا زیادہ ضروری ہے. یہ ایک خاص بات ہے جو ہمارے اندر عام ہو گئی ہے، اس پر آپ نے توجہ کرنی ہے. رمضان میں آخرت کی تیاری کرنی، اور ہر اشرے کی اپنی فضیلت ہے. آخری اشرے میں سب سے زیادہ آخرت کی تیاری کرنی. ہم نے رمضان میں آخرت کی تیاری کرنی تھی، ہم سارا رمضان عید کی تیاری کرتے رہتے ہیں. کئی دن گزر جاتے ہیں بازاروں میں کپڑے خریدتے، پھر کئی دن گزر جاتے ہیں ڈیزائن پسند کرتے کہ سلوانا کون سا ہے، پھر یہ کہ 3 دفعہ گیا جوتا لینے. آپ نے سارا رمضان عید کی تیاری پہ لگا دیا. ضرور نئے کپڑے خریدیں، ضرور نئے جوتے خریدیں، ضرور آپ اجلا لباس پہنیں، لیکن رمضان تو آخرت کی تیاری کے لیے. اگر آپ کا سارا وقت بازار میں گزر گیا تو آپ نے اس سے کیا حاصل کیا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ کپڑے یہ رمضان سے پہلے خرید لیے جاتے، سلوا لیے جاتے. اب تو موسم کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ان دنوں میں کیسا ہوگا. اب تو یہ بھی کسی حد تک آسانیاں ہیں. رمضان المبارک سے پہلے سارے لین دین کر لیے جاتے. بزرگوں کی، صحابہ کی ایک بڑی تعداد تھی جو مہینہ مسجد میں گزارتے تھے رمضان. کہتے تھے وقت ضائع نہیں کرنا، پتہ نہیں تمہارا ہاتھ آئے کہ نہ آئے، اس کو ضائع نہیں کرنا. تو میرے بھائی ان 3 چیزوں پر سب سے پہلے اہمیت دیں کہ جو فضائل ہیں ان کو ذہن میں بٹھائیں کہ شان کتنی. دوسرا کوئی کمرشل، میں بعض اوقات بڑی تکلیف محسوس کرتا ہوں جب میں اپنے حج اور عمروں کو کمرشل بنا ہوا دیکھتا ہوں نا، تو میں سوچتا ہوں کہ کن کن چیزوں کی ہم نے دکانیں ڈالی. ضرور آپ اس سے جس حد تک ہو سکے آپ کام کریں، لیکن یہ کہ آپ نے ہر چیز کو بیچنا خریدنا شروع کر دیا ہے. یہی حال رمضان کے ساتھ ہوتا ہے. بہت سارے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کمرشلزم بڑا عروج پہ. اور تیسری بات یہ کہ سارا ٹائم نئے نئے ملبوسات خریدنے میں ضائع کر دیتے ہیں. تو 3 باتیں تو یہ سمجھیں. پھر 3 عبادات ہیں رمضان کی. پہلے تو روزہ رکھنا، اور روزہ اس طرح رکھنا ہے کہ روزہ صرف پیٹ کا نہ ہو، تھوڑا زبان کا بھی. حضور نے فرمایا تم سے کوئی لڑنا جھگڑنا چاہے تو اسے کہہ دو میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. فرمایا جس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، غیبت نہیں چھوڑی، اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ پابندی کر کے دیکھیں. روزہ تقوی کا سبق اور درس دیتا ہے. تھوڑا اپنے آپ کو پابند کریں کہ رمضان مبارک کا ماہ نور ہے، میں نے جھوٹ زبان سے نکالنا ہی نہیں، میں نے کوئی خلاف واقعہ بات نہیں کرنی، کچھ بھی ہو جائے مجھے زیادہ گفتگو ہی نہیں کرنی چونکہ میں روزہ دار ہوں. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں خواتین حاضر ہوئی تھیں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو محبوب نے فرمایا یہاں کیا تو کرو. تو کیا کی تو گوشت کے لوتھڑے اور بوٹیاں ان کے حلق سے نکلی. تو کریم فرمانے لگے تم نے وہاں بیٹھ کے غیبت نہیں کی؟ تو حالت روزہ میں تم نے مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھایا؟ تم نے غیبت نہیں کی؟ تو بھائی آپ نے جب روزہ رکھنا ہے تو پھر تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھانا ہے. کوئی جھوٹ نہیں، کوئی غیبت نہیں، کوئی بدی نہیں، کوئی بددیانتی نہیں، کوئی بد نظری نہیں، کوئی بے حیائی نہیں. رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتے ہی اب اپنے آپ کو پورے طور پر کنٹرول کریں. رمضان محتاط رہنے کا مہینہ ہے، اس میں تھوڑی سی احتیاط کریں، اس میں تھوڑا سا غور کریں. اور اب تو الزام بھی کسی پہ نہیں دے سکتے کہ فلانے نے کرایا، شیطان تو ویسے قید ہوتا ہے. اب تو اس کا نام لے کے جان بھی نہیں چھوٹے گی، وہ تو قید میں ہے. اب تو اپنے آپ پر پابندی ہی لگانی ہے. اب تو یہ کہ کنٹرول کرنا ہے. تو پہلی بات یہ کہ روزے کو بڑے حسن کے ساتھ ادا کریں، بڑی پاکیزگی کے ساتھ. روزہ بڑی نعمت ہے. آپ یقین کریں روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے نا انسان نے تو عجیب سی وہ روحانیت محسوس کرتا ہے. روزہ عقیدہ توحید کا بہت بڑا اظہار ہے. پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ رب کو ماننے والا ہے. کیوں کہ آپ گھر کے اندر اکیلے ہیں اور دروازے سارے بند ہیں اور کھانے کو ہر چیز پڑی ہے تو کیوں نہیں کھول کھا رہے آپ چوری لوگوں سے؟ بہت ساری عبادات میں لوگ معاذ اللہ دکھاوا نہیں کر لیتے. ہر چیز موجود ہے گھر میں، فریزر بھرا ہوا ہے انواع و اقسام کی چیزوں سے، کیوں نہیں کھا رہے؟ اس لیے نہیں کھا رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے.
अकीदा तौहीद की इतनी मजबूती हालत रोजा में हासिल होती है कि बंदा नूरुन अला नूर हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस है रमजान मुबारक के अंदर कि फिर इंसान अपनी मजमूई जिंदगी में इसे लागू करे कि मुझे सिर्फ कैमरे की आंख नहीं देख रही, मुझे वो रब देख रहा है जिसे ना ऊँग आती है ना नींद आती। ये बहुत बड़ी एक सादत है। और आप फिर इससे जो रूहानियत फूटती है, जो जलवे बनते हैं, जो रानाई पैदा होती है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब को तो रोजादार के मुंह से जो खुशबू आती है वही बड़ी प्यारी लगती है, अल्लाह को पसंद बड़ी। वो जो तेरे मुंह से बू आती, खुशबू आती, वो अल्लाह को महबूब है। तो रूहानियत के साथ रोजा रखा जाए। दूसरी बात, रमजान और कुरान का आपस में बड़ा ताल्लुक है। अभी मैंने आयत पढ़ी ना, शाहरुर रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। रमजान और कुरान का आपस में बड़ा गहरा रिश्ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम रमजान में हाजिर होते थे और कुरान मजीद का दौर करते थे। बड़े खुश नसीब हैं वो हुफाज किराम जो कुरान मजीद का दौर कर रहे होते हैं। नबी करीम हजरत जिब्रील अमीन को कुरान मजीद सुनाते, फिर हजरत जिब्रील अमीन हुजूर को कुरान मजीद सुनाते। ये मस्जिदों में जब हुफाज, कुर्रा, आइमा ये बैठ कर कुरान मजीद पढ़ रहे होते हैं तो ये उन जलवों की याद ताजा करते हैं जो जलवे महबूब ने दिखाए और हजरत जिब्रील अमीन के साथ दौर फरमाया। रमजान मुबारक में खूब कुरान मजीद पढ़े और कुरान मजीद से जुड़ जाएं और कुरान मजीद की लज्जत पैदा कर दे कि अल्लाह का फजल है उम्मत पर। यह कभी नहीं हो सकता कि कहीं मस्जिद मौजूद हो और हाफिज मौजूद ना हो। ये तो हो सकता है कि किसी हाफिज को मस्जिद ना मिले और वो रह जाए, इस दफा कुरान मजीद नहीं सुना सका। ये नहीं हो सकता कि किसी मस्जिद वालों को हाफिज नहीं मिला और वो कुरान मजीद नहीं सुन सके। ये मुमकिन है। लोग कहते हैं उलमा क्या कर रहे हैं, तो मैंने कहा है रमजान देख लो ना क्या कर रहे हैं। हमारे मदारस ने अल्लाह के फजल से इतने हुफाज बना दिए कि अब हर मामले में आपको कहीं कमी नजर आ सकती है, यहां नहीं आएगी अल्लाह के फजल से। ना कभी आप ये कहेंगे कि आज मस्जिद में जुमा नहीं हुआ तो जुमा पढ़ाने वाला कोई नहीं था। ये अल्लाह ने उम्मत पर फजल फरमाया, अहलियान पाकिस्तान पर फजल फरमाया। तो कुरान मजीद के हाफिज भी हैं, कारी भी हैं, आलिम भी हैं, तर्जमा करने वाले, तफसीर करने वाले भी मौजूद हैं। अब जरूरत उन लोगों की है जो कुरान मजीद से मोहब्बत करें। महफिलों में रुके आते हैं ना, फलानी नात सुनाओ, नात का बड़ी अच्छी बात है, भेजा करें। लेकिन कभी कभी ना ये भी रुका भेजा करें कि दिल बड़ा कर रहा है, सूरह रहमान सुनाए। अब हल्के हल्के बोले आप, और कुछ ने तो सिर्फ घूरा ही है मुझे। भाई रुका आता है ना, फलानी नात बड़ी पसंद है तो भाई एक रुका लिख के भेजो ना, जनाब सूरह मुल्क बड़ी पसंद है, जरा सुनाई जाए। ये आप रुका लिखे ना और लिख के भेजे ना, मेरा दिल कर रहा है सूरह इब्राहिम की तिलावत हो, सूरह नूह की तिलावत हो, सूरह यूसुफ की तिलावत। ये भी ज़ौक़ पैदा करें, ये भी अपने दिल में लाए चीज। हमारे मुल्क में ना एक रिवाज बन गया, हर चीज को मशकूक कर दो, शक पैदा कर दो। और नहीं जी नहीं, इसके बगैर भी गुजारा हो सकता है, और नहीं जी नहीं ये कोई फर्ज वाजिब नहीं है, और नहीं जी ये जरूरी नहीं है। मिजाज बन गया। और फिर इस तरह के लोग जो कि अनोखी बात करते हैं, ये हट के बात करते हैं तो दिल को बड़ी अच्छी लगती है, नफ्स बड़ी जल्दी कबूल करता है। लोग कहते हैं फलां मौलाना इतना पढ़ा लिखा है, वो कह रहा था कि कोई जरूरी नहीं। कुछ सालों से ना हमारे मुल्क में तरावी के खिलाफ भी बड़ा प्रोपेगेंडा होता है और बड़ा जम के होता है। वो जी फर्ज नहीं जी, वाजिब नहीं, किसने कहा कि फर्ज वाजिब है? लेकिन सुन्नत तो है ना, इबादत तो है ना। क्या जनाब फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बाकायदा जमात नहीं करवाई? क्या नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुद तशरीफ ला करके तरावी की नमाज नहीं पढ़ाई? हर चीज को मशकूक बना देना। लोग जुड़े हुए हैं, अल्लाह के फजल से आते हैं और साल में एक मौका बनता है जब सुनाने वाले कुरान मजीद सुना लेते हैं और सुनने वाले सुन लेते। मैंने बूढ़े बुजुर्ग देखे अपनी जिंदगी में कि उनको दावत दे रहा है कुछ शख्स और कह रहा है आज इफ्तार मेरे साथ कर ले, तो वो कहने लगे यार मैंने ना कुरान मजीद अपनी मस्जिद में सुनना शुरू किया हुआ और मेरा आज 23वां पारा, मेरा दिल नहीं कर रहा, तो मैं जरा मुकम्मल कर लूं, 27 पे खत्म हो जाएगा तो फिर मैं आ जाऊंगा। यार कितना मजा आता है ये बातें सुन, कितना जायका आता है कि कुरान मजीद से बंदा जुड़ा हुआ है, इसकी तरतीब चल रही है। और अब तो मैं ऐसे दोस्तों को भी जानता हूं कि जो रात को वो तर्जमे के साथ एक पारा देखते हैं जो उन्होंने अगली रात सुनना होता है, वो दिन भर कहीं उसका मुताला करते रहते हैं कि फिर कुछ ना कुछ शनासाई हो जाएगी, रात को सुनेंगे तो मजा दुबाला हो जाएगा। तो लोग कुरान मजीद से जुड़े हैं, अल्लाह के कलाम से जुड़े हैं, कुरान पाक से जुड़े हैं। और आप ये है कि मशवरे दे रहे हैं घर बैठ के, ये कोई जरूरी नहीं। किसने कहा जरूरी है? लेकिन क्या तुमने वो महबूब की हदीस नहीं सुनी, नहीं पढ़ी कि महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया रमजान और कुरान दोनों अल्लाह की बारगाह में बंदे की सिफारिश करेंगे। रमजान कहेगा अल्लाह मैंने इसे दिन भर खाने से रोके रखा, और कुरान मजीद कहेगा मालिक ये रात को खड़ा होकर पढ़ता सुनता रहा। और मैं रमजान और कुरान की सिफारिश से अल्लाह बंदे की मगफिरत फरमा देगा। कुरान मजीद से ताल्लुक बना है। और ये रात का क़याम है, आपकी मैं बात नहीं करता, मेरा वैसे हल्का सा तजर्बा यही है कि मिल के जमात के साथ काम हो जाए तो हो जाए, तनहा तनहा ड्यूटी लगाई जाए। कुछ दोस्त ऐसे हैं वो तरावी जमात से पढ़ लें तो पढ़ने, रह जाए तो सुस्ती हो जाती। सही कह रहा हूं? ये एहतमाम के साथ हो जाए तो हो जाए, वरना बहुत सारी जगहों पे सुस्ती रह जाती। तो रात के क़याम का एहतमाम करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस शख्स ने रमजान मुबारक में एहतसाब की नीयत के साथ क़याम किया और ईमान के साथ क़याम किया, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ फरमा दे। और एक और छोटा सा मशवरा भी आपको देना है, आगे पीछे तो बड़ा मुश्किल होता है सहरी में उठना, तो रमजान में तो उठना ही उठना है ना। ऐसा ना करें कि जब सुबह उठें तो 10 मिनट पहले उठें, 4 रखते तहज्जुद की भी पढ़ें। उठना तो है, तो क्या सादत है। एक रवायत में फरमाया कि हर नेकी पर तो सवाब होता है ना। फरमाया जब नौजवान उठ के सवेरे तहज्जुद पढ़ता है तो रब उसे देख के मुस्कुराता है जो उसकी शान के लायक। कितनी अजमत की बात।
آپ صبح 10-15 منٹ پہلے اٹھے, 4 رکھتے, 6 رکھتے, 8 رکھتے, 12 رکھتے, تہجد کی پڑھے, اس کے بعد پھر آگے چلیں. تو ایک تو روزہ اہتمام سے, اور دوسرا قرآن مجید سے تعلق, نوافل سے تعلق, تھوڑا سا نا مطلب انسان وقت نکالے, عبادات میں رہے. سارا سال ہم خبریں سنتے ہیں ٹی وی پہ اور موبائل پہ, تو انقلاب آ گیا پھر خبریں سننے سے. اگر کوئی ملک تبصروں سے ٹھیک ہوتا نا تو سب سے پہلے پاکستان ٹھیک ہونا تھا. اس لیے کہ جتنے تبصرے ہمارے ملک میں ہوتے ہیں کسی اور جگہ بڑے تبصرے, ہر آدمی کی جیب میں موبائل اور ہر بندہ ہی سیافی ہے, ہر ایک کے پاس یہ اندر کی خبر ہے اور سارے تبصرے کر رہے ہیں. میرے بھائی 1 مہینہ تبصرے رہنے دو, میری تو مانو تو خبریں بھی رہنے دو. آپ 1 مہینہ اپنے آپ کو قرآن مجید سے جوڑو, آپ کوشش کرو خوب توجہ کے ساتھ اللہ کی عبادت. اور ایک تیسری عبادت جو بڑی اہم ہے رمضان میں, اور وہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, خیرات کرنا, سخاوت کرنا. یہ سخاوت صرف امیر آدمی کی ڈیوٹی نہیں, غریب ذرا زیادہ غور سے سنیں کیا کہہ رہا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم ایک کھجور اللہ کے راستے میں دیتے ہو نا, ایک کھجور, پھر سنو کیا عرض کر رہا ہوں, ایک کھجور تم اللہ کے راستے, کیا مثلا قیمت ہے آج ایک کھجور کی, اور ہمارے یہاں کیا حیثیت ہے, فرمایا ایک کھجور جب تم اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں دیتے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما کے اپنے سیدھے دستے مبارک میں لیتا ہے جو اس کی شان کے لائق. اور فرمایا تمہاری اس ایک کھجور کی اللہ نشو و نما کرتا ہے, اسے پالتا ہے, بڑا کرتا ہے. فرمایا وہ ایک کھجور اللہ تعالیٰ پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے. اور ایک یہاں پہ کھجور کی بات ہے نا, ایک حدیث میں حضور نے فرمایا دوزخ سے بچ جاؤ, چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے بچ جاؤ, لیکن دوزخ سے بچ جاؤ. کچھ خیرات, کچھ صدقات, اس کا مزاج پیدا کرے. اور ہمیں تو دین نے یہاں تک کہا ہے سخاوت یہاں سے شروع کرنے کا فرمایا کہ گوشت بناؤ تو شوربہ زیادہ کر لیا کرو, پڑوسیوں کو بھی شامل کر لو. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شوربہ ذرا زیادہ کر لو اور پڑوسیوں کو شامل کر لو. کچھ لوگ سخاوت کا مزاج نہیں رکھتے, وہ کہتے ہیں میں خود بڑا غریب ہوں. وہ بھائی بانٹنے کا مزاج تو بنائے, اللہ عطا بھی کرے گا. 2 آدمیوں کا کھانا 3 آدمی کھا سکتے ہیں, 3 کا 4 آدمی کھا سکتے ہیں. ہم نے دیہاتوں میں وہ بزرگ بھی دیکھے جو صرف اپنی پکی ہوئی افطار لے کے مسجد میں چلے جاتے تھے, کہتے تھے شاید کو مسافر بھی آ جائے تو میں شامل کر لوں گا. صرف اپنے لیے جو افطار کا سامان تھا اسی کو ذرا بڑھا کے لے جاتے کہ مسجد میں جا کے کھولتا ہوں روزہ, شاید وہاں مجھے کوئی مسافر مل جائے. سخاوت مال سے ہوتی نہیں اگر بندے کا دل بڑا نہ ہو, صرف پیسوں سے نہیں ہوتی اگر ظرف بڑا نہ ہو. اور بندہ غنی ہمیشہ دل کا ہوتا ہے. کتب حدیث میں پورا باب ہے کہ بندہ دل کا غنی ہوتا ہے. اس لیے درویش نے کہا تھا مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا. مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا. ہاں اتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا. یہ مت سمجھنا پھر اس کے پاس ہوتا کچھ نہیں, وہ کرتا سخاوت ہے, پر کیا بات, وہ کنگال نہیں ہو سکتا, ہر وقت اس کی جیب بھری رہتی. میرے بھائی خوب سخاوت کریں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی کو روزہ افطار کراؤ, جتنا ثواب اسے رکھنے کا ملے گا اتنا تمہیں افطار کرانے کا ملے گا. اور فرمایا یہ تو اس کے لیے بیان کیا جو صرف ایک گھونٹ پانی سے یا ایک کھجور سے افطار کرائے. جو پیٹ بھر کے کھلائے اس کا تو اجر وراء الورا. نبی پاک علیہ السلام کی سخاوت رمضان میں بڑھ جاتی تھی. حضور قیدیوں کو رہا کرتے, بانٹتے, زیادہ سے زیادہ دیتے اللہ کے راستے میں. لیکن ہمارے ہاں سیاسی افطاریاں ہوتی ہیں, سیاسی یعنی اپنے اپنے تعلق والوں کو بلایا کسی وی آئی پی جگہ پہ اور وہاں جناب بہترین اچھے کھانے بوفے شوفے لگائے. تو جو غریب بیچارے جن کا حق بنتا تھا, جن کے لیے ضرورت, وہ مجھے بچے کہنے لگے ہم روز دسترخوان لگاتے ہیں, بڑے لمبے خرچے. تو میں نے کہا بتاؤ کبھی کوئی امیر بھی آ کے بیٹھا ہے تمہارے دسترخوان؟ کہنے لگے نہیں, غریب لوگ ہی آتے ہیں. تو پھر میں نے کہا تم اللہ کی اس بات پر راضی نہیں ہو کہ رب کریم نے توجہ دلا دیا یہاں آ جاتے ہیں غربا کہ چلے یہاں افطار کروں. بہت بڑی سعادت ہے. بہت سارے لوگ ایسے جن کو ضرورت ہوتی ہے, لیکن ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو بنا رمضان کی افطاریاں بھی ان کو بھی دنیا داری بنا لیتے ہیں, ووٹ پکے کرنے کے لیے, تعلقات پکے کرنے کے لیے, گاہک اور سیلز مین پکے کرنے کے لیے, اسی میں اس کو بھی لگا دیتے ہیں. کچھ کام جنت پکی کرنے کے لیے بھی کر لینے چاہیے. وہ ایک درویش سکول چلاتے تھے نا, تو وہ جو بچہ بھی آ کے منت کرتا نا, ان کا وہ کلرک جو تھا جو ایڈمن کا آدمی داخلہ کرتا تھا, تو فیس رکھی ہوئی تھی داخلے کی, تو وہ اس کے پاس لوگ جاتے, وہ فیس بتاتا, تو وہ آ کے ان سے کہتا جناب وہ فیس مانگ رہے تھا, اس کو فری داخل کر لو. قریب 2 بھی داخل کیے, 4 بھی کیے, 6 بھی کیے, وہ درجنوں روزانہ فری داخل ہونے لگے. تو وہ اس کا جو اس نے ملازم رکھا تھا کلرک اٹھ کے آیا, کہنے لگا صاحب آپ سارے بچے فری داخل کر رہے ہیں, اس طرح کاروبار تو نہیں نہ چلتے, اس طرح کام تو نہیں نہ چلتے. تو اس نے کہا تمہیں کس نے کہا میں کاروبار کر رہا ہوں؟ کہا پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے میں اپنے جنازے کے بندے پکے کر رہا ہوں. میں اپنے جنازے کے کسی کو کہنا نہ پڑے میرے لیے دعا کر, کچھ پکے ہو جائے. جب میں جاؤں مروں تو ان کے دلوں سے دعا نکل جائے. اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا, اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا. جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں میں خانے وچ جام ٹوٹ جان گے, میں خانہ مینوں روے گا. کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے. گلیاں دا یانا تے سیاਣਾ مینوں روے گا. او بھائی آپ کچھ ایسا تو کریں کہ کچھ جنت بھی پکی ہو, کچھ جنازے کے بندے بھی پکے ہوں. ساری دنی رمضان میں بھی افطار کرانے لگے تو وہی آپ نے پکے کر لیے اپنے ووٹر سپورٹر اور سیلز مین اور گاہک کس چکر میں پڑ گئے. تو میں کہہ رہا تھا کہ ہر چیز کو کمرشل نہ بنائے. یہ ماہ نور و سرور رمضان المبارک اس میں پوری تیاری کے ساتھ داخل ہوں, پورے اس نے زن کے ساتھ داخل.
ساری برکات اس کی سمیٹنے کی کوشش کریں. 3 باتیں میں نے شروع میں نصیحت کی عرض کی, پھر 3 عبادات پہ زور دیا, اب 3 گزارشات کرنی ہیں آپ سے. کر لو جی, چلیں جمہوری ملک کے آپ سارے نہیں بول رہے, کر لو بات. ایک تو رمضان میں غصہ نہیں کرنا, مشکل کام بتا دیا, غصہ نہیں کرنا, نہ گھر والوں پہ نہ باہر والوں پہ. کچھ لوگ باہر بالکل نہیں کرتے, گھر بہت زیادہ کرتے, تو غصہ نہیں کریں, چھوڑ دیں. اس سے نا روحانیت پہ بڑا اثر پڑتا ہے. کبھی کبھی غصے سے غصہ انسان کو تکبر تک لے جاتا ہے, وہ خطرناک صورتحال ہو جاتی ہے, روحانی زندگی میں بڑی تباہی مچاتا ہے. دوسری گزارش آپ سے یہ کرنی ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں کوشش کریں آپ جن سے آپ ناراض نہیں ہیں نا, اگر کچھ ایسا ہے نا کہ آپ ان کو معاف نہیں کر پا رہے تو رمضان میں کر دیں معاف, بوجھ اتر جائے گا. آپ تو معاف کر کے جائیں نا اللہ کی بارگاہ میں, آپ تو گنجائش پیدا کریں نا, آپ نے روزے رکھنے اللہ کے حضور حاضر ہونے, معاف کر دیں. یہ معافی بڑی برکت والی چیز ہے, کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. بدلہ لے کے انسان تنگ ہوتا ہے, انتقام لے کے اور زیادہ گھٹن فیل ہوتی ہے, لیکن معاف کرنے سے سکون پیدا ہوتا ہے, ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. تیسری میری گزارش آپ سے یہ ہے, رمضان المبارک میں لوگوں کے لیے آسانیاں کرنے کی کوشش کریں. خود سے محسوس کر لیں کہ کہاں آپ کی ضرورت ہے اور آپ وہاں پہنچ جائیں. اگر آپ کہیں نماز پڑھنے کے لیے بھی جاتے ہیں تو احسار کا مظاہرہ کریں, دوسروں کو گنجائش دے دیں, دوسروں کو موقع دے دیں. اگر آپ کا کہیں لین دین ہے اور سامنے والا تنگ دست ہے تو اس ماہ مبارک میں کم از کم اس کے لیے آسانی رکھیں, گنجائش کریں. جس حد تک ہو سکے دوسروں کو تکلیف سے بچائیں. آہستہ آہستہ نا کچھ شدتیں سی پیدا ہو گئی ہیں مسلمانوں کے دلوں میں, اپنی ذات کے لیے رنجشیں بڑھ گئی. خوبصورت ترین لوگ بھی بعض اوقات حالات کے تقاضوں کی وجہ سے اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں جو ان کی شخصیت کے ساتھ میچ نہیں کرتا. محسوس ہوتا ہے یار تو بڑا عظیم آدمی ہے, تیرا نہیں بنتا یوں کرنا, تو بہت بڑے قد کاٹ کا آدمی ہے, تیرا معیار بڑا بلند ہے, تیرا نام بڑا اونچا ہے, تیری سوچیں اور تیرے وچار بڑے پائے کے ہیں, تجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے. رمضان شریف بہت بڑی تربیت کا ماہ مبارک, کوشش فرمائیں اس میں کہ آپ برگزر سے کام لیں, آپ آسانی کریں. اس پر کئی کچھ لکھا ہے. اسی طرح سے ایک بات اور لکھی ہے ہمارے مفسرین نے کہ حضرت سلیمان ایک دن نا اسی طرح نکلے, قحط پڑ گیا تھا, بارش نہیں ہوتی تھی, تو حضرت سلیمان باہر میدان میں نکلے دعا کرنے کے لیے, خشک سالی. تو جب آپ گئے تو ایک چیونٹی اپنے پر پھیلا کے دعا مانگ رہی تھی. تو رب کریم نے فرمایا سلیمان آپ واپس چلے جائیں, بارش آ جائے گی پر آئے گی چیونٹی کی دعا پہ. تو حضرت سلیمان نے عرض کی مولا میں بھی تو اتنا لشکر لے کے آیا ہوں نا, تو چلو ہمیں بھی دعا کر لینے دے, تو چیونٹی کی دعا پہ برسا دینا پر دعا کر لینے دے. فرمایا نہیں آپ واپس جائیں, دعا نہ مانگے. یا اللہ کیوں؟ فرمایا چیونٹی کا دل ٹوٹ جائے گا, وہ تو کہے گی کہ یہ سلیمان کے لشکر دعا پہ پھر بارش آئی ہے. تو آپ نہ کریں تاکہ اس کے دل میں یہ بات رہے کہ نہیں میرے رب نے میری دعا پہ ہی بارش فرمائی ہے. آپ جائیں, آج بارش آئے گی پر آئے گی چیونٹی کی دعا پہ. تو جو چیونٹی بارش کی دعا کرے قوم کے لیے, اللہ اگر اس کا ذکر قائم رکھتا ہے تو جو اپنی قوم کے لیے ہدایت کی دعا کرے. اور کبھی کبھی گردن جھکا کے دیکھا کرو کہ دل میں رسول اللہ کی امت کا درد کتنا ہے. اگر کہیں حضور کی امت کا درد ہے تو پھر انشاءاللہ ذکر قیامت تک باقی رہے گا. پھر انشاءاللہ قیامت تک آنے والی نسلیں بھی آپ کا ذکر کرے گی اگر حضور کی امت کا درد سینے میں موجود ہے. بہاولک نقش بند بخاری ان کی ایک مریدنی تھی, اوپر چبارے پہ کسی نے اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا, چبارے پہ اوپر والی منزل پہ. اس مریدنی نے اپنی عزت بچانے کے لیے چھلانگ لگا دی. جب وہ نیچے گر رہی تھی تو حضرت بہاولک نقش بند بخاری پہنچ گئے. نیچے کوئی ایسا بندوبست کر دیا, کوئی چارپائی بچھا دی, کوئی ایسا جس پہ وہ آ کے آرام سے گری اور بچ گئی. حضرت صاحب کی طرف دیکھ کے کہنے لگی حضور آپ کب آئے؟ فرمانے لگے پتر جب تو چبارے سے چلی تھی تب میں بخارے سے چلا تھا. جب تو چبارے سے چلی تھی نا تب میں بخارے سے چلا تھا, اور تیرے نیچے آنے تک میں بھی پہنچ گیا ہوں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بادشاہ آیا تو کہنے لگا پیر تب مانوں گا جب سیب کھلائیں گے. سیب کا موسم ہی نہیں تھا. تو حضرت صاحب آتے اسے کہنے لگے اب تو میری ولایت کو سیبوں پہ تو نہ تول, تو سیب کھلائے تو ولی, نہ کھلائے تو ولی کوئی نہیں, یہ تو اب میری ولایت کو سیبوں پہ تو نہ تول. تو حضرت صاحب نے یوں ہاتھ اٹھایا تو اللہ نے 2 سیب عطا فرمائے. تو وہاں جملہ ہے حضور غوث اعظم کا, فرمانے لگے اگر اللہ حضرت مریم سلام اللہ جو بنی اسرائیل کی ولیہ ہیں, ولی ہے نا وہ نبی تو نہیں نا, عورت نبی نہیں ہو سکتی. فرمایا اگر اللہ انہیں بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے میں تو محمد عربی کا نوکر ہوں. فرمایا اب 2 سیب آئے تھے, تو وہ کہنے لگا میرے تو دل میں 1 سیب تھا نا, تو حضور غوث اعظم نے نا 1 سیب مجھے دیا, ایک میں نے کھایا تو ایک غوث پاک کھانے لگے. کہتے میں نے منہ میں رکھا ذرا ترش تھا, تو میرے چہرے کا وہ رنگ دیکھ کے نا اثر دیکھ کے تلخی محسوس, تو غوث اعظم کہنے لگے میرے والا کھا. ایک انہوں نے کاٹ کے ٹکڑا دیا, کہتے کھایا تو بڑا میٹھا تھا. تو میں نے کہا حضور آئے تو دونوں غیب سے, آپ کے والا میٹھا ہے میرے والا کڑوا ہے. تو آپ فرمانے لگے آئے تو دونوں غیب سے تھے پر ایک کو ذرا ظالم کے ہاتھ لگ گئے نا, اس کو تنبیہ بھی کر دی کہ ظلم سے باز آ جا, تنبیہ بھی کر دی. پر میں ہاتھ ظالم کے لگے اس لیے ترش ہو گیا, سیانا بات رکھتا ہے. اس لیے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہے. جو کہانیاں زیادہ سناتا ہے وہ نہیں, جو اپنی خدمات زیادہ بتاتا ہے وہ نہیں, جو باقی سب کی نفی کر کے کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی بندہ ٹھیک نہیں صرف میں ٹھیک ہوں, وہ والا بندہ نہیں. بلکہ فرمایا جس بندے کا اخلاق زیادہ اچھا ہے. اخلاق دیکھیں یہ جو آپ کا لہجہ ہوتا ہے نا یہ بہت زیادہ اثرات مرتب کرتا ہے آپ کے گھر پہ بھی باہر بھی. آپ اگر اپنی گفتگو میں باڈی لینگویج کو تھوڑا سا اچھا رکھیں
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بات بڑی صحیح کرتے ہیں پر کچھ زیادہ ہی باتیں کرتے ہیں. وہ زیادہ باتیں کرنے کی وجہ سے ان کی جو صحیح باتیں ہوتی ہیں ان کا بھی وزن خراب ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ زیادہ باتیں کرتے ہیں, ہر وقت بولتے ہیں, ہر وقت بات کرتے ہیں. تو جب وہ ٹھیک بات بھی کر رہے ہوں تب بھی ان کی بات کا لوگ اثر قبول نہیں کرتے. لیکن اگر ان کا لہجہ بابکار ہو, بات وہ تھوڑی کریں پر جتنی کریں ذرا سونی کر کے کریں, گفتگو میں خود بخود اثر پیدا ہو جائے گا, بات اچھی لگے گی. اخلاقی رویے اگر لوگوں کے زیادہ اچھے ہو جائیں, ایک تو مسکرانے کا بل کوئی نہیں آتا, اس کے پیسے کوئی نہیں لگتے, اور یہ بھی شکر ہے ابھی تک اس پر ٹیکس بھی کوئی نہیں, یہ بھی مقام تشکر ہے. تو اگر آپ بات کریں اور اس میں تھوڑی سی مٹھاس پیدا کر لیں. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم شریف کی حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں نیکی کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا, نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا. کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائی سے مسکرا کے بات ہی کر لیا کرو, بات کرو تو تمہارے لہجے میں ترش روئی نہ ہو. بعض اوقات آپ تلخ بات کرتے ہیں, آپ کا لہجہ تلخ ہوتا ہے تو آپ کی صحیح بات بھی قبول نہیں کی جاتی. لیکن اگر آپ کے لہجے میں مسکراہٹ ہو, آپ کے لہجے کے اندر خوبصورتی ہو, تو آپ کے اپنے بھی آپ کے بیگانے بھی سب کے سب آپ کی بات کو تسلی کے ساتھ سمجھنا وہ گوارا کریں گے. صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تھا. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنازے کی امامت فرمائی, اور جنازے کی امامت کے بعد ابھی نہ قبر کے تیار ہونے میں کچھ ٹائم باقی تھا. تو حضور زمین پہ تشریف فرما ہوئے, لوگ قبر کی تیاری میں ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے نا ابھی قبر نہیں تیار ہوئی, تو کہتے ہیں لکڑی کے ساتھ حضور نے زمین کو ریتنی شروع کر دی, اور دیر تک حضور نے چہرہ نور کو زمین کی طرف جھکائے رکھا, گویا زمین شرف دیدار حاصل کرتی رہی. دیر تک چہرہ نور جھکا رہا زمین کی جانب, حضور نے رخ نور کو پھیر لیا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نہ بڑے, جب حضور ہمارے قریب ہوتے تھے تو ہمارا خیال ہوتا تھا کہ رحمت کی برکھا ہے, اپنے اپنے حصے کا کرم اڈیل لے اپنے اوپر. فرماتے ہیں منتظر تھے کہ حضور کب ہماری طرف رخ انور پھیرے اور ہم کریم سے کوئی بات سن سکیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم بڑے شدید منتظر تھے. دیر کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ انور اٹھایا, دیر کے بعد چہرہ انور اٹھایا. یہ دیکھیں تبلیغ ہو رہی ہے, اور جب حضور نے چہرہ انور اٹھایا تو آنکھوں میں آنسو تھے, رو رہے تھے. اور 3 دفعہ حضور نے فرمایا, کیونکہ قبر تیار ہو رہی تھی, 3 دفعہ نبی کریم نے فرمایا, لوگوں قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے, اس کی تیاری کر لو, اس کی تیاری کر لو, اس کی تیاری کر لو. 3 دفعہ حضور نے یہ جملے دہرائے. کیوں؟ ایک میں تبلیغ کرتا ہوں اور اس میں نہ درد ہے, نہ رونا ہے, نہ وہ لب و لہجہ. ایک حضور دعوت دے رہے ہیں قبر کی تیاری کی, لیکن اس میں آنسو ہے, اس میں خاص رغبت ہے غلاموں کے لیے. تو اپنی زندگی کے اندر جو ہمارا انداز تکلم ہے, ہمارا انداز گفتگو ہے, میں کہا کرتا ہوں کہ ہم نا دین کے لیے جب کلام کر رہے ہوتے ہیں تو شدت ہوتی ہے ہمارے جملوں کے اندر. بعض مقامات شدت کے ہوتے ہیں, آپ جہاد کی بات کر رہے ہیں, ناموس رسالت کی بات کر رہے ہیں, تو کسی جگہ آپ کے لب و لہجے کے اندر شدت کا ہو جانا برا نہیں ہے, بلکہ وہ اچھا ہے. لیکن میرے عزیز, ہر وقت ہی کچھ لوگ تلخ ہیں, انہیں کسی وقت بھی آپ ان سے ملاقات کر لیں وہ لوگ آپ کو پریشان ہی نظر آئیں گے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے بھی کمرے ہوں گے, جنت میں کچھ ایسے کمرے, کچھ ایسے مکانات بھی ہوں گے کہ باہر کھڑے ہوں گے تو اندر نظر آئے گا, اور اندر کھڑے ہوں گے تو باہر نظر آئے گا. یعنی ایک تو تم آئینے لگاتے ہو نا, وہ دیواریں اتنی شفاف ہوں گی کہ اندر باہر سے ان کا حسن دکھائی دے گا. حضرت سیدنا مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے, کہتے میں نے فوراً عرض کی, حضور وہ ملیں گے کس کو؟ وہ جو اتنے حسین گھر ہوں گے کہ دیواریں ہی شیشے کی محسوس ہوں گی, اندر باہر سے حسن کے جلوے دکھائی دیں گے, حضور وہ ملیں گے کسے؟ تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ اس کو ملیں گے جو گفتگو اچھی کرے گا, جو گفتگو اچھی کرے گا, لب و لہجہ اخلاق والا ہوگا, گفتگو اچھی کرے گا, لوگوں کو کھانا کھلائے گا, اور جب لوگ سو رہے ہوں گے تو وہ اٹھ کے اپنے رب کی عبادت کرے گا. اس شخص کو وہ مکانات ملیں گے جن کی دیواریں آئینے کی مانند ہوں گی, جن کا حسن تازہ ہوگا, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے مزین کیا ہوگا, سنوارا ہوگا. ہم اگر تھوڑی سی توجہ کریں نا, تو کئی دفعہ وقت گزر جاتا ہے, لہجہ نہیں بھولتا, لہجہ یاد رہتا ہے. آپ تو 2 منٹ کے لیے غصے میں تھے نا, تو آپ نے کوئی بات کر دی کسی غریب کو, کسی شخص کو, آپ غصے میں تھے, آپ نے کہہ دیا, اس بیچارے نے سن لیا, لیکن وہ نا وہ باتیں اسے سونے نہیں دیتی, بار بار یاد آتی. تو آپ کے ساتھ تلخ کلام کر دے نا, کبھی تلخ گفتگو کر دے, بندہ جب سامنے آتا ہے وہ باتیں یاد آ جاتی, تکلیف ہوتی ہے, اور وقت گزر جاتا ہے. لڑائیاں ہمیشہ چل نہیں سکتی. لڑائی کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ 1 دن کی, 2 دن کی. قتل بھی ہوں تو اگر قاتل کو پھانسی بھی ہو جائے تو پھانسی کے بعد بالآخر لڑائی تو ختم ہو ہی گئی نا. لڑائی ہمیشہ چلتی, تلخی ہمیشہ چل سکتی نہیں. تلخی روٹین میں چلنے والا سکہ, کوئی سکے روٹین میں چلتے
وقتی ہوتے. یہ جو غصے کا لب و لہجہ ہے, تلخی کا سکہ, یہ بھائی روٹین میں نہیں چلتا. اس نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے. روٹین میں پیار ہی چلتا ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں حضور پہلے دن مدینہ منورہ آئے, میں زیارت کے لیے گیا تو میں نے مسکراتے دیکھا. 10 سال میں دیدار کرتا رہا, اور وصال سے چند دن پہلے بھی میں نے زیارت کی تو مدینے والے محبوب کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے. یہ جو آپ کا لب و لہجہ ہے نا, اخلاق والا, حسن والا, مسکرانے والا, یہ لب و لہجہ نا ذرا لمبا چلتا ہے. یہ روٹین ہے, یہ روز چلے گا. یہ سکہ وہ ہے جو رائج الوقت رہتا ہے, یہ کبھی بھی ختم ہونے والا یہ خزانہ ہے. یہ جو آپ کا تلخ لب و لہجہ ہے, یہ روٹین نہیں. عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مثال دینے کے لیے بات سمجھاتے ہیں. فرماتے ہیں ایک شخص جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جایا کرتا تھا تو شیر سے دوستی ہو گئی, یعنی ڈائریکٹ بادشاہ سے دوستی ہو گئی. اور بادشاہ بھی وہ جو جنگل کا بادشاہ ہے, جنگل کے بادشاہ سے دوستی ہو گئی. اب وہ لکڑہارا غریب آدمی تھا, لکڑیاں تو کاٹنی ہوتی تھی. تو وہ جنگل کا بادشاہ اعلان کر دیتا جانوروں کو کہ میرا دوست ہے, ایک تو کوئی تنگ نہ کرے, اور دوسرا یہ کہ سب لوگ مل کے اس کے ساتھ تعاون کرے. کبھی کوئی جانور لکڑیاں اکٹھی کراتا, کبھی کوئی اپنی پشت پہ گدھا, بیل, گھوڑا, خچر رکھ کے وہ لکڑیاں باہر چھوڑنے آتا. تو اب اس کی بڑی دھوم مچ گئی جنگل کے اندر. لکڑہارا مزدور تھا, وہ بادشاہ سے دوستی کر کے بادشاہ ہی بن گیا. وہ گھر آ کے نا بیوی کو اکثر بتاتا کہ میرا ایک دوست ہے, میں جاتا ہوں تو ساری پہلے ہی مخلوق کھڑی ہوتی ہے میرے استقبال کے لیے. دوستی تو بڑے سے ہو گئی ہے. بنا ہے شاہ کا مصاحب تو پھر یہ اتراتا, وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. ہمیں تو پوچھتے ہی کوئی نہیں, یہ تو بنا ہے شاہ کا مصاحب تو پھر یہ اتراتا, وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. تو لوگوں کو بتاتا, بیوی کو بھی بتاتا دوست ہے. تو بیوی کہنے لگی اتنے تو تعریفیں کرتا, یہ نہیں بتایا کہ وہ جنگل کا شیر ہے, میرا دوست بتا دیا. بیوی کہنے لگ گئی کہ تو اتنا جو اس کا ذکر کرتا ہے تو کسی دن بلا کسی دن تاکہ اس کی دعوت کریں. اب اس نے پھر نہ اس کو پردے میں رکھا. کیا کہتے ہیں آج کل, سرپرائز دینا ہے, مگر سرپرائز دینا ہے. پردے میں رکھا کہ وہ شیر ہے. تو وہ بلا لیا گھر. اب اس کے لیے کچا گوشت, ظاہر ہے شیر نے کچا گوشت دکھانا تھا. وہ کہنے لگی پکانا کس طرح کا ہے. وہ کہنے لگا جب وہ آئے گا پھر بتاؤں گا. اب وہ کچا گوشت 2-3 بکرے ذبح کر کے ڈال دیے. وہ آ گیا شیر. عارف رومی کہتے جب وہ آیا نا تو اس کی بیوی نے دیکھا, اس نے ایک سخت جملہ کہہ دیا. کہنے لگی اوہو, میں سمجھی تھی پتہ نہیں کون ہے, اس طرح کے درندے تیرے یار ہیں, کتے بلے دوست بنائے ہوئے, یہ کیا بات ہوئی. خیر وہ شیر نے سن لیا, گوشت کھایا, وہ چلا گیا. اگلے دن لکڑہارا لکڑیاں کاٹنے گیا تو شیر نے ملاقات کرتے ہی لکڑہارے سے کہا کہ یہ نا کلاڑی اٹھا اور میری پشت پہ نا ایک زخم کر دے. اس نے کہا نہیں میں یہ کام نہیں کرتا, تو میرا دوست ہے. اس نے کہا سن بھائی, میں نے پیار سے کہا تو مان جا, ورنہ میں ہوں شیر, میں نے تجھ سے منوا ہی لینا ہے, میں کوئی تکلیف دوں گا مناسب نہیں, تو کر. اس نے کلاڑی اٹھائی اور اس کی پشت پہ ایک زور سے زخم لگا دیا, خون بہنے لگا. اس نے کہا تو نے آج کے بعد آنا ہے, لکڑیاں کاٹنی ہے, تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا, بس یہ ایک حکمت تھی جو میں نے کیا ہے. قصہ مختصر. وہ آتا رہا, لکڑیاں ملتی رہی, خدمت بھی ہوتی رہی. 6-8 ماہ گزر گئے. ایک دن شیر اس سے کہنے لگا یہ میرے ذرا بال اٹھا کے دیکھ, وہ جو تو نے زخم لگایا تھا وہ کہاں پہ ہے. اس نے وہ بال اٹھا کے دیکھا تو زخم ملا ہی نہیں, کئی جگہ پہ ٹٹولا. کا یار یہاں تھا, یہاں تھا, یہاں تھا. شیر نے پھر کیا کمال ہی جملہ کہا. اس نے کہا کہ وہ جو کلاڑی کا زخم تو نے لگایا تھا نا وہ مکمل ہو گیا, لیکن تیری بیوی کا جو لہجہ تھا اور اس کی جو تلخی تھی وہ آج تک میرے ذہن میں موجود ہے. وہ ابھی بھی مجھے تکلیف دیتی ہے. باہر سوچتا ہوں مجھے اس نے درندہ کہا, اس نے میرے بارے میں اتنے کچے اور کمزور اور سخت جملے کہے, تو وہ بات مجھے بھولتی, وہ آج بھی میرے ذہن میں اسی طرح گونجتی ہے. تلخ جملے جو اس نے کہے اور خوفناک جو انداز اس نے اختیار کیا, وہ بات مجھے کبھی بھی بھولتی. تو آپ کے لفظ لوگوں کو بھول جاتے ہیں پر لہجہ یاد رہتا ہے.